وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ سورہ نساء آیت نمبر 20 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر بدل لینا چاہو زوجن ایک بیوی کو، ایک بیوی کو، ایک زوجہ کو، مکان زوجن دوسری بیوی سے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی کو ایک خزانہ دے دیا ہو۔ یہ خزانہ جو ہے اس سے مراد یہ مہر ہے، یعنی مہر جو ہے وہ بڑھتا چڑھتا جتنا بھی آپ نے بہت بڑا دے دی، خزانہ اس کو اس سے تعبیر کیا گیا بہت بڑا آپ نے مہر دے دیا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو ان سے پھر وہ واپس نہ لو کچھ بھی۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر اور صریح گناہ سے۔ اب وہ جو پیچھے عورتوں سے متعلق 4 احکامات تھے، یعنی متعلق جو احکامات چل رہے ہیں، اسی میں مزید جو ہے وہ یہ بات اب کہی جا رہی ہے، یعنی بیویوں کو تنگ کرنا تو کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک صورت پچھلی آیت میں ہم نے کل دیکھ لی تھی، لیکن یہ کہ یعنی اگر صحیح طریق پر معاملات نہیں چل رہے تو 2 میں سے ایک رستہ اڈاپٹ کرو، یا تو ان کو چھوڑ دو، طلاق دے دو، یہ اسلام نے جائز رستہ قرار دیا، یا یہ کہ پھر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ صرف نظر کرو، یا پچھلی آیت میں جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کے تحت جو ہم نے بات دیکھی، تو یہ روش ہے کہ جو درست ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو یعنی فدیہ جو طلاق لینا ہے وہ ممنوع اور حرام ہے، پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجیے، یعنی وہی جو ہے وہ مہر جو ہے وہ اب اس صورت میں جو ہے اس کی صورتحال شوہر کی طرف سے اگر زیادتی ہے نا، اس صورت میں جو ہے وہ شوہر کا جو مہر واپس لینا ہے نا وہ اس پر حرام ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ بیوی جو ہے وہ خلا لے رہی ہے، اور وہ جائز صورت ہے اس صورت میں کہ اس کی اپنی شرائط ہیں، ایسے نہیں جیسے طلاق کی اپنی شرائط ہے تو بیوی کو بھی یعنی خلا اتنا آسان کام نہیں ہے، اسلام نے اس کو اتنا آسان نہیں رکھا جتنا آج آسان بنا دیے لوگوں۔ ظاہر ہے دیکھیں اس سارے معاملے کے اندر جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا وہ تو تقویٰ ہے، جب تقویٰ نکل جائے گا تو پھر یہ سارے حرکتیں سارے کام چلتے ہیں، تو اس لیے پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری وضاحتیں کی۔ اب زیادتی جو ہے وہ اگر شوہر کی طرف سے ہو رہی ہے اور اب وہ زیادتی یہ بھی کر رہا ہے کہ اس کو بس اس نے باندھ کے یعنی اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، اور تنگ کر رہا ہے کہ بس یہ کسی طرح مجھ سے خلا لے، اور نیت یہ ہو کہ بھئی یہ خلا لے تو مہر مجھے ملے واپس، تو یہ جو مہر کا واپسی اس طرح کا یہ ممنوع اور حرام ہے اس شوہر کے لیے۔ اور بلا وجہ تنگ کرنا تو یہ تو ویسے بھی دوہرا جرم ہے، اور یعنی دوہرا جرم بنے گا کہ ایک تو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مہر کی واپسی کا تقاضا بھی کر رہا ہے، تو یہ ہے اثم مبینہ، صریح گناہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مہر دے دیا جاتا ہے وہ واپسی کا تقاضا جو ہے وہ کچھ بنیادوں پہ تو ہو سکتا ہے جو ہم نے دیکھی، لیکن یہ کہ اس طرح سے کہ شوہر زیادتی کر کے یا کسی طریقے سے لینا چاہے تو اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا، وہ ملکیت ہے کس کی؟ زوجہ کی، بیوی کی۔ جی تو پھر آپ کو مہر واپس کرنا ہے نا جی۔ اور خلا بھی کیا چیز ہوتی ہے؟ خلا بیوی کا طلاق دینا نہیں ہوتا، بلکہ بیوی کا خود اس خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرنا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صورت میں وہ واپس وہ دے گا مرد، ایک تو وہ لے لیتے نا اسی وقت
مہر جو نکاح کے وقت، اور ایک وہ لکھوا لیتے ہیں کہ اگر ان کی آپس میں نہیں بنتی تو یہ مہر ادا کرے گا، تو سر پھر یہ وہ مہر میں آئے گا؟ ایسا کوئی مہر نہیں ہوتا، ایسی کوئی چٹی نہیں رکھی اسلام نے، ایسا کوئی نکاح نہیں رکھا کہ جس کے اندر ایسی اضافی شرائط قائم کی جائیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ نے پہلے دن ہی ایسا غلط بیج بو دیں. کیونکہ سر کئی نکاح اس طرح سے مؤجل اور غیر مؤجل اس کو کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ بغیر شرائط کی ہوتا ہے، یہ تو کوئی اور بات کر رہی ہیں نا. یہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایسا ہوا کہ اس شخص نے اس کو تنگ کیا تو پھر اس کو مہر مزید دینا پڑے گا، یہی بات کر رہی ہیں نا. نہیں یہ ایسا، یہ کوئی تاوان ہے، یہ کوئی تاوان تو نہیں ہے، نکاح ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. جی معجل اور معجل ہے یہ اصل میں، میم عین جیم لال لام، یہ معجل ہے نا، اجلت سے ہے، یعنی جلدی سے ہے، یعنی اسی وقت ادا کر دیا جو، یعنی آپ نے وہ سونے کی صورت میں کسی صورت میں اسی وقت، یا کیش تھا فوری دے دیا، جو اس وقت دے دیا، اس محفل میں جس میں نکاح ہو رہا تھا آپ نے اس وقت ادا کر دیا، اس وقت کر دیا یا اس سے پہلے کر دیا. پہلے سے یہ ہوتا نا، مطلب پہلے سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ سال پہلے کر دیا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہو جاتا نا ہمارے ہاں، جیسے کہ کچھ معاملات جو ہے وہ لڑکے والے لڑکی والے باہم آپس میں پھر طے کر لیتے، تو بعض دفعہ وہ یعنی ایک دن پہلے کر لیا تو تھوڑا سا پہلے دے دیا اس کو، سمجھ رہے ہیں بات. لیکن وضاحت تو ہوگی ادھر کہ یہ مہر دیا گیا، کیونکہ عام طور پر آپ نے نکاح کے وقت تو عام طور پر نہیں دیکھا ہوگا نا کہ ادھر کوئی ایکسچینج ہو رہی ہوگی چیز، ایسے ہی ہے نا. تو وہ معجل ہے، اور ایک ہے مؤجل، میم واو جیم لام، یہ اجل سے ہے، اب اس کی ایک مدت ہے، ٹھیک ہے. یہ مدت بیان کی جانی ضروری ہے، جیسے قرض کی ایک مدت بیان کی جاتی ہے نا، ایسے آپ بتائیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ معجل ہے، بعد میں دیا جائے گا. شرط نہیں رکھنی، اگر شرط رکھیں گے تو وہ باطل ہے. کیونکہ سر جب ایسے بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں نا، جی کہ جب وہ مولوی خود ہی جب لکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اگر یہ شرط والی بات کر دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ ادا کرے گا، ادروائز وہ پیرالائز اس کا کوئی نہیں ہے. اصل میں یہ جو مولوی صاحبان ہیں نا، ان کے شر سے اللہ ہی محفوظ رکھے. ٹھیک ہے جی جی. تو یہ جی یعنی اس طرح تو پھر آپ شرطیں لگا لیں، ساری سی شرطیں لگائیں، اگر طلاق ہوگی تو یوں ہوگا جی، اگر یہ ایسے ہوگا، یہ کوئی یعنی آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے دین. ہمارے جو ہے وہ نکاح نامے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ بیوی کو جو ہے وہ آپ نے حق کے طلاق تفویض کر دی ہے، تو بے تکی سی باتیں ہیں نا، نہ سر ہے نہ پیر ہے کوئی ان چیزوں کا. ٹھیک ہے، تو یہ ان شرائط کو تو کاٹے ہی مارنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ پہلے دن جی سر اس میں نا کبھی جیسے کچھ فیملیز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کی حیثیت کی بجائے نا وہ کہتے ہیں نہیں یہ رائٹ وقت کے مطابق اگر نبی کے دور میں اتنا تھا حق ہے تو اب اتنا ہے، تو اس سے بڑھا کے نہیں دینا، اور مطلب اس کی بے شک حیثیت زیادہ ہو لیکن وہ ایک مخصوص سی رقم بس دے رہے ہوتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جی عرف کے مطابق ہوتا ہے لڑکے کی حیثیت، یعنی عرف یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ لڑکی کی حیثیت کیا ہے، یعنی لڑکی کے گھر والوں یعنی وہ جو خاندان ہے نا اس میں عام طور پر ایوریج کیا دیا جاتا ہے. ظاہر ہے اب یہ والا مسئلہ فائنڈ آؤٹ کرنا مشکل مسئلہ ہے نا، اتنا آسان نہیں ہے، یہ کون پوچھتا پھرے کسی سے. ٹھیک ہے، یا کوئی بڑی بوڑھیاں ہوں جو بتائیں کہ بھائی اس کا اتنا تھا اس کا اتنا تھا، تو وہ بات ظاہر اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ پھر دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ لڑکے کی اپنی استطاعت بھی ہے. اور میں پھر اس بات کو کہہ رہا ہوں، وہ جو بار بار کہا نا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ تقوی ہوگا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بھائی میرے اندر اگر تقوی ہوگا تو مجھے اپنی استطاعت کا پتہ ہے نا، اور اس استطاعت کے تحت میں ایک بہتر جو ہے وہ یعنی آفر کر دوں گا مہر کے طور پر کہ میں جی اتنا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ بھی کوئی بے تکی سی باتیں ہیں کہ جی قرضے لے لے کے جو ہے وہ مہر ادا کرنا. ٹھیک ہے، تو جو حیثیت ہے اس حیثیت کے اندر رہ کے چلنا، یہ ہے اصل چیز. دیکھیں اب یہ تو گری ہوئی کمینگی کی حد تک کی چیزیں ہیں نا، یعنی اسلام نے، ہم نے پیچھے بھی سورہ بقرہ پڑھی نا،
سورہ بقرہ کے اندر ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا نا کہ اسلام تو مرد کو جہاں اس نے بڑا بنایا نا تو واقعی بڑا بنایا. مرد کو میکسیمم کا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، جو دیا ہے چھوڑ دو، پورا چھوڑ دو بے شک. ٹھیک ہے، یہ تو کمینگی ہے کہ وہ آگے اٹھا رہا ہے چیزیں. بس وہ مولوی صاحب ہے نا، بس ان کا اپنا مسئلہ ہے نا، ان کے اپنے وہ روٹیاں لگی ہوتی ہیں. نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری چیز جو نوٹ کر لیجئے کہ یعنی جماع کے بعد جو ہے وہ مہر واپس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم سورہ بقرہ میں حکم پڑھ چکے ہیں. جماع سے قبل واپسی ہوگی، لیکن یہ جماع کر لیا تو پھر، بلکہ یہ جماع بھی جو ہے اس کو خلوت صحیحہ بھی کہا جائے. یعنی خلوت صحیحہ اصل اصطلاح ہے. خلوت صحیحہ کیا چیز ہے جی؟ خلوت صحیحہ یہ چیز ہے کہ جب میاں اور بیوی جو ہے نا وہ ایک روم کے اندر اکیلے ہو گئے. اب آپ اس کا فیصلہ باہر کا کوئی نہیں کر سکتا کہ جماع ہوا کہ نہیں ہوا، لہذا اعتبار اس خلوت صحیحہ کا کیا جائے گا. قانونی طور پر آپ یہ اس کے ڈیسیژن نہیں لے سکتے کہ اندر کی کیا صورتحال ہے. کلیئر ہے بات؟ جی. اسی طرح سوچ سے اگر ایک شخص نے لعان کیا ہے، ٹھیک ہے، لعان یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی پر لعنت کرنا اور بیوی جو ہے وہ لعنت کرے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اگر زنا کا جو ہے وہ عملی سرزد ہوا ہے اور مرد کہتا ہے کہ جی یہ میری بیوی نے کیا ہے، تو پھر اس کا ایک پروسیجر ہے. تو اس صورت میں اگر یہ جو لعان ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں کیا مہر واپس لیا جائے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی پر زنا کی بات سچ کہی ہے، یعنی وہ لعان جو ہے وہ سچ تھا، تو مہر اس کے عوض ہے جو تم نے اس کی شرمگاہ اپنے لیے حلال کی. ٹھیک ہے، لہذا چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تم اس سے وہ فائدہ اٹھا چکے تو چھوڑ دو اس کو، مہر کو. اور اگر اس پر جھوٹ کہا تو پھر تو مہر کی واپسی زیادہ ہی بعید ہے. یعنی جھوٹ ہے تو اب تم کس منہ سے جو ہے تم اس سے مانگ رہے ہو پیسے، یعنی مہر کو کس طرح سے لیتے ہو. یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ روایت آتی ہے. تو یہ ہم صورتیں اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے نا وہ مہر کی واپسی کے حوالے سے جو ہے وہ جو باتیں ہو سکتی ہیں اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. کلیئر ہے جی؟ فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم وہ کیسے واپس لوگے، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور البتہ تم میں سے ایک دوسرے تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. یعنی وہی جو میں نے ابھی جیسے ایک روایت آپ کے سامنے رکھی کہ تم باہم جو ہے وہ صحبت کر چکے ہو، تو اب کس طرح سے تم اس کا واپسی کا مطالبہ کرتے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے. ٹھیک، پختہ عہد کیا ہے؟ یعنی یہ جو نکاح ہوا ہے یہ پختہ عہد ہے. اب اس سے نکلنے کے دو ہی رستے جو ہے وہ طلاق کی صورت میں جو قرآن بیان کرتا ہے نا، سورہ بقرہ ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 229 میں، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. یہی جو چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ جس کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. جی جی، یا احسان کی روش اختیار کرو. اور یہ میثاق غلیظ اصل میں یہی ہے کہ مرد عورت کے مہر اور نان نفقے کی جو ذمہ داری لیتا ہے نا، یہ ہے میثاق غلیظ. یہ تو تم نے کر لیا تھا. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور مت نکاح کرو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو. من النساء، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ان سے نکاح مت کرو. یہ نکاح مقت کہلاتا تھا. میم قاف، وہ یہ کینچی والا قاف موٹا تے، یہ بہت ہی برا نکاح ہے نا، ظاہر ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے متعلق کہا تھا کہ اس کو وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے اور اس سے مال بھی جو ہے وہ لے لیا جائے. یعنی جو اس قسم کی حرکت کی جس نے کی کہ
اس نے جو ہے یعنی یہ ہو رہا تھا نا عرب معاشرے میں، اس سے پہلے ہو رہا تھا، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ بیٹا تھا بڑا تو اس نے سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیا. تو باپ کے نکاح میں جو آئیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی اور کا، الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو کچھ پیچھے ہو چکا. اچھا اس سے یہ مطلب لینا بھی درست نہیں ہوگا کہ جو پیچھے ہو چکا سے مراد یہ کہ جب حکم نازل ہو گیا تو اب اگر ایسی کوئی صورتحال تھی تو اس کو برقرار رکھا جائے گا کہ چلو جی یہ تو ہو چکا. یہ نہیں ہے، اب وہ نکاح باطل ہے، یعنی نکاح تو تھا ہی نہیں، وہ باطل ہے صورتحال. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ابھی یہ صورت تھی کہ جس میں جو ہے وہ اب ایک شخص کو جو ہے وہ پتا چلا کہ بھئی یہ تو ایسے کر ہی نہیں سکتے، یہ اللہ کا حکم آ گیا. اب حکم میں یہ کہا جا رہا ہے الا ما قد سلف، یعنی جو کچھ پہلے گزر چکا. اس سے وہ یہ سمجھ لے کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے تو کیا ہوا ہے تو اب یہ تو پرانی بات ہو گئی، آئندہ سے نہیں کروں گا. نہیں، وہ پرانی بات نہیں ہے، وہ جو ہے اس کو ختم کرو. اس کو یہ سوچ کے جائے کہ یہ پہلے ہوا ہے تو چلو چلتا رہے. جی تو یہ نہیں چل سکتا. آٹومیٹیکلی یہ باطل ہو جائے گا. جی کیونکہ یہ ہے ہی باطل نا اصل میں. انہ کان فاحشۃ و مقتا، اور بے شک یہ بے حیائی ہے اور غضب کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی لیے نکاح مقت کا ہے نا، اس کو فحش بات ہے، مقت ہے یہ کہ تم نے کیا حرکت کی ہے کہ اپنی ماں سے گویا تم نے نکاح کیا، باپ کی جو ہے وہ تصرف میں تھی اور اب اس کے جانے کے بعد تم نے جو ہے وہ معاملہ کیا. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے، غلط راستہ ہے. اس کے بعد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم. اب یہ جو آیت یہاں پہ آ رہی ہے نا، اس میں حرمات ابدیہ کا بیان، ابھی وضاحت کر دیتے ہیں اس کی، پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئیں تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں. چلیں ساتھ ساتھ ہی کرتے ہیں، آیت لمبی ہے پھر ذرا ساتھ ساتھ ہی دیکھتے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو اس آیت میں بیان ہوں گی یہ حرمات ابدیہ کا بیان ہے، یعنی یہ وہ محرمات ہیں جو ہمیشہ ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی. ان خواتین کا بیان کہ جو کبھی بھی کسی بھی حالت میں کسی بھی موقع پر اس شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتے. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک جو ہے وہ امہاتکم، تمہاری مائیں، کبھی تم کبھی نکاح نہیں کر سکتے. کلیئر ہے؟ اسی میں مزید شامل کر لیں دادی کو بھی اور نانی، یعنی اسی ماں کے حکم میں نانی کو بھی شامل کر لیں. اوپر تک ماں نہیں ہو سکتی نا، تو وہ ماں کی ماں بھی نہیں ہو سکتی. اس طرف جو یعنی یہ نسب کے جو یعنی حرام رشتوں کا، یہ 7 حرام رشتوں کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے جو کہ نسب کے اعتبار سے پہلی ماں ہے، تو ماں کے حکم میں نانی بھی آ جائے گی اور مائی کے حکم میں پڑ نانی بھی آ جائے گی. ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، ذرا بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی حکم میں پوتی بھی آ جائے گی، نواسی بھی آ جائے گی، نیچے تک. ادھر نانی دادی آ جائے گی، ادھر جو ہے وہ پوتی اور نواسی آ جائے گی. دادی کو بھی انکلوڈ کرے، دادی پر دادی، وہ جو ماں کا حکم آ رہا ہے نا اسی میں وہ دونوں رشتے نہیں آئیں گے. یعنی دادی بھی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی دادی سے نکاح نہیں ہو سکتا، پڑ دادی سے نہیں ہو سکتا، نانی سے نہیں ہو سکتا، پڑ نانی سے نہیں ہو سکتا. بیٹی سے مراد سگی بیٹی بھی ہے، لیکن اس سے نیچے پوتی سے نہیں ہو سکتا، نواسی سے نہیں ہو سکتا. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، اس میں ساری شامل ہیں، یعنی سگی ہوں، یعنی وہ جس کو ہم نے کہا تھا عینی، ٹھیک ہے، وہ ہوں یا علاتی ہوں یا خیافی ہوں، یہ ہر حال میں ساری حرام. سمجھ رہے ہیں بات؟ جن کے ماں ایک ہے، جن کے باپ، جی بتائیں. نانی کا جو بھائی ہوتا ہے وہ بھی بہن بناتے ہیں. ابھی چلتے ہیں نا ذرا، یہ بات مکمل ہو پھر دیکھیے. تو اس میں عینی، علاتی اور اخیافی سارے شامل ہیں. عینی وہ جس کا جو ہے وہ
یعنی وہ جو سگی بہنیں ظاہر ہے ان سے نہیں ہو سکتا. ایک ہی ماں باپ. جی جی جن کا ماں باپ ایک. اللاتی وہ جس کا باپ جو ہے نا وہ یعنی جس کی ماں فرق ہے, اور خیافی وہ جس کا باپ فرق ہے. تو یہ اس میں وہ جو ہے یعنی ایک سے زائد نکاح ہوئے ہوئے نا. رضائی. چلے نا آگے چلتے ہیں, ابھی وہ ساری چیزیں دیکھیں گے. تو یہ بہن کے یعنی آپ اس لیے سوال نہ کریں کیونکہ پھر آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں گے نا. یہ اخواتکم کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے ابھی اس وقت, ٹھیک ہے. اس میں وہ سگی ہوں سوتیلی ہوں آپ یوں کہہ لیں, ٹھیک ہے. تو ان سے یہ بہن بھائیوں سے ان سے نکاح نہیں کیا جائے. یہ ابدی ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا نکاح ان سے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں, ٹھیک ہے. اور پھوپھی ہی کے حکم میں دادا اور نانا کی بہنیں بھی داخل ہیں, ٹھیک ہے. وہ دادا کی جو بہن ہے اور یہ جو نانا کی بہن ہے وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے, اماتکم کے حکم میں. وخالاتکم اور تمہاری خالائیں, اس میں ماں ہو, نانی ہو, دادی ہو, اس کی ساری بہنیں شامل ہیں. کلیئر ہے نا. یعنی ایک تو وہ تمہاری خالائیں ہو گئی نا جو تمہاری ماں کی بہنیں ہیں, لیکن ایک یہ ہے کہ پھر نانی ہے, دادی ہے, اس کی بھی جو بہنیں ہیں وہ بھی ظاہر ہے ساری اسی میں شامل ہیں, ان سے بھی نکاح کبھی نہیں ہو سکتا. وبنات الاخی اور بھتیجیاں, ان سے بھی ظاہر ہے نکاح ممکن نہیں ہے. وبنات الاخت اور بھانجیاں اور بھتیجیاں جو ہے نا وہ, اور پھر ان کی بیٹیاں بھی اسی میں شامل ہیں نیچے تک. جو ان کی اولاد ہوگی نا ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا. بھانجیوں اور بھتیجیوں کی جو اولادیں ہوں گی نا نیچے, بیٹیاں اگر ان کی ہو جاتی ہیں ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی یعنی حرمات ابدیہ ہیں. کلیئر ہے جی. پھر فرمایا سر تو پھر ان سے پردہ بھی نہیں ہوتا, جس سے یہ محرم رشتے ہیں تو وہ لوگ جی ان سے پردہ بھی. چہرے اور ہاتھ کے علاوہ جیسے چہرہ اور ہاتھ ان کے ہاتھ سامنے کھول سکتے ہیں. جی کھول اس طرح کی. جی یہ سارے وہ رشتے ہیں جن سے جو ہے نا وہ پردہ بھی اس طرح کا پردہ نہیں ہے جیسے کہ یعنی ویسے تو آپ کو پتا ہے نا گھر کے اندر بھی خواتین کا پردہ ہے نا, وہ ہم نے پڑھا تھا سورہ احزاب میں, سورہ نور میں ان کی تفاصیل. لیکن ایک یہ ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں چہرے کا پردہ جیسے کسی غیر محرم سے کیا جاتا ہے, تو ظاہر ہے یہ غیر محرم نہیں ہے, یہ محرم ہے جن کی ساری لسٹ گنوائی جا رہی ہے نا یہاں پر. جی سر جزاک اللہ. جی ان سے پردہ نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے ان سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا, یہ والی صورت نہیں ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي ساری جو لڑی جا رہی ہے بانجھوں کی بیٹیاں اور ان کی بیٹیاں, یہ سب حرام ہے. جی جتنا کچھ میں بتا رہا ہوں یہ سارا کچھ حرام حرمت کی اس میں آ رہا ہے. یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں, اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کو میں کبھی بھی بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگلی آیت میں نا عارضی طور پر کا بھی حکم آ جائے گا کہ جس کے اندر عارضی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا وہ والا مسئلہ ختم ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ان سے نہیں. اسی طرح سے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, یعنی رضائی جو مائیں ہیں نا ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی نسبی ماں اور بہن کی طرح رضائی ماں اور بہن بھی حرام. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں فرمایا, بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام. لیکن پھر اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رضاعت کہیں گے کس کو, یعنی قرآن میں دودھ پینے کی حرمت کا جو بیان ہے اس کا یعنی وہ کتنی مرتبہ جو ہے وہ ہو ہے, تو ہم کہیں گے کہ اب جو ہے وہ یعنی یہ رضاعت ثابت ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ 1 یا 2 مرتبہ کے دودھ پی لینے سے جو ہے وہ حرمت کا یہ چیزیں باعث نہیں ہوا کرتی.
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی رضاعت اس سے ثابت نہیں ہوتی کہ کسی نے جو بچے نے جو ہے وہ 1 یا 2 مرتبہ جو ہے وہ کسی سے یعنی رضاعت کا معاملہ ہوا ہے، دودھ پیا ہے، تو یہ رضاعت نہیں ہے اصل میں. ٹھیک ہے، بلکہ ایک حدیث کے مطابق جو ہے یہ 5 مرتبہ ہے کہ 5 مرتبہ کم از کم جو ہے نا وہ دودھ پی لیا ہے تو پھر ہے اب رضاعت ثابت ہوگی. اور یہ رضاعت کا معتبر ہونا بھی اسی عمر میں ہے جس وقت یہ رضاعت ہو سکتی ہے. یعنی یہ جو بچہ ہے چھوٹا کہ جس وقت وہ رضاعت یعنی جب دودھ پینے والی عمر ہے اس کے اندر یہ رضاعت ثابت ہوگی. بہرحال یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور رضائی مائیں جو ان سے نکاح جو ہے ممکن نہیں ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں، وہ دودھ شریک بہنیں نا، رضاعت والی بہنیں، ان سے بھی نکاح جو ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی کیا ہو گئی؟ ساس، خوش دامن بھی کہہ دیتے ہیں، ساس ہیں، تو ان سے جو ہے وہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. پھر بیویوں کی جو نانیاں ہیں اور بیویوں کی جو دادیاں ہیں یہ بھی ساری کی ساری شامل ہیں، ان سے کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور بیوی کی ماں یعنی جو ساس ہے وہ حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. یعنی یہ کوئی عارضی نہیں ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بیوی جو تھی وہ آپ فرض کریں ابھی آپ نے نکاح کیا، نکاح کرتے ساتھ ہی جو ہے پتہ چلا جی کہ وہ جو ہے وہ بیوی کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب آپ نے کہا بھائی میں نے تو کوئی صحبت بھی نہیں کی، کوئی جمع نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، تو بس اب تو شاید ساس سے نکاح کر لوں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ابدی ہو گیا، یہیں سے ابدی ہو گیا. یا موقع پر فوراً ہی یعنی نکاح کیا اور یعنی مثال ہے کہ طلاق دے دی کسی وجہ سے، اسی وقت ہی دے دی کہ جی اب ماں سے کر لوں، تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو یہ حرمت عبدی میں آ جائے گی، ساس سے نکاح ممکن ہی نہیں ہوگا. ظاہر ہے یہ ساس سے نکاح کی صورت کیا ہے، وہ یہی ہے نا کہ وہ بیوہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ نکاح کی اہلیت رکھتی ہے لیکن اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. کلیئر ہے جی یہ بات؟ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں یعنی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم، تمہاری ان بیویوں سے، اللاتی دخلتم بہن، کہ جن سے تم نے صحبت کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ربیبہ ہے، اور ربیبہ کو جو ہے وہ یعنی وہ لڑکی ہوتی ہے جو سابق شوہر سے ہو. ٹھیک ہے، اور اب موجودہ جو شوہر تھا اس نے تعلق زن و شو قائم کر لیا اپنی اس بیوی سے، تو اب وہ اس ربیبہ کو نکاح میں نہیں لے سکتا. لیکن تعلق زن و شو قائم نہیں ہوا تو پھر وہ لے سکتا. کلیئر ہے یہ بات؟ اچھا جی، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ. جی جی، سر یہ جو عورت کے جو پہلے شوہر میں سے اگر بیٹی ہے تو وہ اس کا جو دوسرا شوہر ہے وہ شادی نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا جی. اگر وہ شادی کر چکا ہے اس کی، یعنی آپ بتائیں، دوبارہ بتائیں، پوچھیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک عورت ہے جس کی پہلے شوہر میں سے بیٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اور وہ مطلب وہ اسے جب وہ اپنے ساتھ نہیں رکھتی ہے نہیں اور اس کا شوہر اس سے شادی کر لیتا ہے تو پہلی بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ جو اس کی بیٹی ہے اس کے نکاح میں آ جائے گی. نہیں، کر ہی نہیں سکتا اس نکاح میں، کی بھی کر ہی نہیں سکتا نکاح میں، کیسے آ جائے گی؟ یہ حرمات ابدیہ ہیں جن سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، یہ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا بھی ہے سر، ایک جگہ میں نے دیکھا بھی ہے. مطلب اس میں یہ کہا جا رہا تھا، اب نہیں بہت پہلے کی بات ہے، یہ ہماری نانی تھی اور ان کی ریلیٹیوز میں سے تھا، اور وہ بتاتی ہوتی تھی کہ اس نے اپنی جو پیچھے سے بیٹی لی تھی
جو اس کے شوہر کے پہلے طلاق دے دی تھی، تو وہ اس میں سے بیٹی تھی اور اس کے دوسرے شوہر نے اس سے شادی کر لی تھی، اور وہ اکثر اوقات میری نانی کے گھر آیا کرتی تھی، تو وہ بتاتی تھی کہ پھر یہ اس کے نکاح میں سے جو ہے نا، اس کے نکاح میں سے یہ نکل آئی اور اس کی بیٹی کو رکھا ہوا ہے اس کے شوہر نے. بس ایک یاد رکھیں کہ جس بیوی سے آپ نے شادی کر لی ہے اور اس کے ساتھ تعلق زن و شو قائم ہو گیا ہے، قائم ہونے کے بعد اگر اس کے کسی دوسرے شوہر سے اولاد تھی تو اسے نکاح نہیں ہو سکتا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بیوی فوت بھی ہو جائے تب بھی نہیں ہو سکتا، موجودگی میں بھی نہیں ہو سکتا، ویسے بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا جی جی ٹھیک ہے سر جی. جی. اچھا، اسی میں جو ہے وہ دیکھیے قرآن و سنت کے خلاف بھی ایسی ایگزامپلز ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں. اصل میں دیکھیں ہم قرآن و سنت کو ہم اہمیت دیتے کب ہیں؟ مطلب یہ آیات ہم نے کب پڑھی ہوتی ہیں، ان کی تفاصیل ہمارے سامنے کب ہوتی ہیں، ہم کب فکر کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگے ہیں تو ہم اس کو پہلے ٹٹولنے کی کوشش کریں کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے. دیکھیں ہم جب بھی کوئی بڑا کام سر انجام دینے کی کوشش کریں، ویسے تو چھوٹے کاموں میں بھی ہونا تو یہی چاہیے نا، لیکن بڑے کاموں میں تو مطلب آپ سمجھیں انتہائی حد تک ضروری ہے کہ آپ اس معلومات کو اکٹھا کریں. اکٹھا کرنے سے مراد ہے کسی عالم سے پوچھیں، نہیں پتا کچھ کوشش دیکھیں، کریں، پتہ کریں کہ یہ کام میں کرنے لگا ہوں یہ درست بھی ہے کہ غلط ہے. یہ ہم کبھی کرتے نہیں. اور اس میں سے بھی ہماری اکثر نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم نے کام تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، اب وہ جو مولوی صاحب یا مفتی صاحب یا فلانے ایسے کو پکڑ لوں کہ جو میرے اس کام کو نا حلال بتاتے ہوئے مجھے جو ہے نا اس کام کو کرنے دے، ہاں میرے اس گناہ کو سرٹیفائی کر دے. وہ کہنے جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کرنا تو میں نے وہی ہے جو میں کر رہا ہوں. یہ کام غلط ہے، ایسی چیزیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا جی، اسی میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھیے کہ جہاں ربیبہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو نکاح میں نہیں لیا جا سکتا، تو بلکہ یہاں پہ ایک منٹ، ٹھیک ہے، تو اس کو نکاح میں جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اچھا ایک چیز مزید نقطہ نوٹ کر لیجیے، یہ جو کہا نا وہ امہات نسائکم، اور جو تمہاری ساسیں ہیں ان سے گویا تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، اور وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم تمہاری یعنی بیویوں سے، اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ کہ جن سے تم نے صحبت کی. یہاں پہ یہ فی حجورکم سے نہ کسی دھوکے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دھوکے سے مراد مطلب یہ کہ انسان کو دھوکا لگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی آیت کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ اس سے ایک کوئی شخص اشتباہ کا شکار یہ ہو جائے کہ یعنی شاید یہ صرف اس بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ میری پرورش میں ہے. ہاں یعنی اگر وہ کسی دوسرے کے پاس بھی ہے نا تب بھی نہیں ہو سکتا، تب بھی نہیں ہو سکتا. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور پھر اگر تم ان سے صحبت تم نے نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر تم پر کچھ گناہ نہیں ہے. یعنی پھر ہو سکتا، یعنی اب اس بیوی سے تم نے نہیں کیا معاملہ، اب اس کی بیٹی جو کہ ربیبہ تھی اس سے نکاح ہو سکتا ہے. کب ہو سکتا ہے؟ کہ جب تم نے تعلق زن و شو قائم نہیں کیا تو ہو سکتا ہے. کلیئر ہے جی؟ وَحَلَائِلُ أَبْنَاءَكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں. یعنی یہ کیا ہوگی؟ یہ ہوگی بہویں، ٹھیک ہے. یہ جو سلبی یعنی آپ کہیں کہ اولاد ہے، اس کی جو بیوی ہے اس سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. یہ بھی حرام ہے. ہاں البتہ منہ بولا کوئی بیٹا ہے تو اس کی متعلقہ سے جو ہے نکاح ممکن ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے زید بن حارثہ تھے نا، میں مثال دے رہا ہوں، رسول نے کیا نہیں ہے ایسا، لیکن زید بن حارثہ تھے تو وہ رسول کے پاس ہیں، منہ بولے بیٹے کے طور پر تھے نا. یا آج کوئی جو ہے وہ کسی کو گود لے لیتے ہیں بچے، اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا، تو اڈاپشن کے اندر یہ والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکاح ہو سکتا ہے. سر جیسے اگر کسی خاتون کے ساتھ شادی ہے اور پھر اس کا جو بیٹا ہے اس کی بیوی ہوتی ہے
وہ ربیبہ ہے نا، نہیں ہو سکتا. تو ربیبہ، ابھی تو بات یہ کہی ہے کہ وہ ربیبہ سے نکاح کی صورت صرف وہی ہے کہ وہ جو ہے وہ بیوی اس بیوی سے صحبت نہ ہوئی ہو، تب تو ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی آپ نے ایک دفعہ وہ صحبت کر لی تو پھر نہیں نکاح ہو سکتا. پھر وہ ابدی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ حکم میں آ جائے گی اور اب اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، یعنی بیک وقت دو بہنوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اسی پر قیاس کر لیں، 2 سے نہیں ہو سکتا تو 3 سے بھی نہیں ہو سکتا، 4 سے بھی نہیں ہو سکتا. یعنی ایک وقت میں ایک بہن سے زیادہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. کلیئر ہے؟ لیکن یہ والی جو بات ہے نا، یہ ابدی نکاح میں نہیں آتی، یہ عارضی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے سالی سے پردہ ہے، مرد کا سالی سے پردہ ہے، کیونکہ وہ اس کی حرمات جو ہے وہ باقی جتنی ساری باتیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مطلب وہ ابدی ہیں. یہ ابدی نہیں ہے نا. یہ تو یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ایک بہن کا انتقال ہو گیا تو دوسری سے ہو سکتا ہے، اور یہ ہوا بھی ہے نا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ رسول کی جو بیٹیوں سے نکاح کیا ایسے ہی ہوا ہے نا. لیکن یہ ابدی کیا کہیں، یہ عارضی ہے نا، کیا چیز، عارضی حرمت ہے نا یہ. عارضی ہوگا. تو جہاں پہ عارضی حرمت آئے گی وہاں پہ پردے کے احکامات پورے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی ہمارے ہاں عام طور پر اس کی پرواہ نہیں کی جاتی نا کہ وہ جو دیور ہے یا جیٹھ ہے اس سے پردے والی صورتحال نہیں کھڑی کی جاتی. وہ پردہ ہے، پورا پردہ ہے، مکمل پردہ ہے، وہ غیر محرم ہے. ہمارے ہاں وہ جو ہے نا وہ داماد کو غیر محرم نہیں سمجھا جاتا، وہ ہوتا نا محرم ہے. کس کے لیے وہ تو ہمیں پتہ ہے نا، مطلب ظاہر ساس کے لیے تو نہیں ہے نا. وہ جو ہے وہ یعنی آپ کہ یعنی مرد کے لیے جو اس کی سالی ہے نا اس کی نامحرم ہے. اب ہمارے ہاں یہ بن جاتی ہے بات کہ جی یہ تو عارضی ہے نا، ابھی تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی تھوڑا سا ایک دینی اس پہ آگے وہ بات یہ بھی شروع کر دیتے ہیں، ابھی تو نکاح نہیں ہو سکتا تو اس سے پردہ نہیں ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پردہ ہے اس سے. اچھا، اسی میں پھر حکم وہ بھی داخل ہے جس کو پھر قرآن نے نہیں بلکہ حدیث نے واضح کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم میں اضافہ فرمایا. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ جہاں دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح ممکن نہیں ہے وہاں خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی کو بیک وقت نکاح میں بھی نہیں رکھا جا سکتا. صحیح بخاری کی جو ہے روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی کو، ان کو بھی بیک وقت جو ہے وہ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. ظاہر دیکھیں اس کی بڑی حکمت ہے نا، مطلب ایک کام خراب ہوگا تو بیڑا گرک دوسرے کا لازمی ہوگا ہی ہوگا. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ یہ رشتے اتنے جڑے ہوئے ہیں آپس میں کہ ان کو تو اگر آپ کریں گے تو یہ تو کام خراب ہوگا. بہرحال دین نے اس کی حرمت کو بیان کیا اور اس طرح سے یہ نکاح. اسی سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کے علاوہ سنت بھی پوری ماخذ شریعت ہے. یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بس قرآن کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور حدیث کو مجہول بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، سنت اور حدیث مجہول نہیں. کچھ حکم قرآن سے ثابت ہوتے ہیں اور کچھ حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. وہی یہ بھی ہے، وہی وہ بھی ہے. اگر آپ اس کو مجہول قرار دیں گے تو پھر آپ بیڑا گرک کریں گے. یعنی آپ یہ کہنا کہ خالہ اور بھتیجی کو کوئی منع تو نہیں ہے نا جی، قرآن میں دیکھیں نا یہ سارا کچھ بیان ہوا ہے، ادھر کدھر بیان ہوا ہے یہ؟ تو آپ دھوکہ کھائیں گے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور وہ شریعت تھی. شریعت ہی ہے جس کو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. کلیئر ہے جی؟ پھر الفاظ ہے الا ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا، اس سے پھر وہی مراد ہے. یعنی یہ ساری کی ساری سچویشن جو ہیں اپنی اصل پر آ کے کھڑی ہوں گی جیسے کہ قرآن نے بیان کیے ہیں یا حدیث میں بیان ہوئی ہیں. اگر اس کے برخلاف معاشرے میں ان احکامات کے آنے سے قبل کوئی چیز چل رہی ہے اس کو ختم کرو، وہ نہیں چل سکتی. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور مہربان. ظاہر دیکھیں یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے، رحمت ہے، غفوریت ہے، رحیمیت ہے. کیونکہ اگر اس کے خلاف چلا جائے گا تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. سیدھا سیدھا کیا چیز کھڑی ہوتی ہے اگر اس کے خلاف چلیں گے تو زنا ہوگا نا. یعنی یہ وہی صورتیں ہیں نا کہ ان سے جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا.
جب ان میں سے کسی صورت میں کسی سے آپ نکاح کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کہنے کو تو آپ نے نکاح کیا ہوگا، کر آپ زنا رہے ہوں گے، تو کس نے بتایا آپ؟ یہ وہ اللہ جو غفور الرحیم ہے اس نے بتایا. ورنہ حقیقت بات ہے کہ ریشنلی دیکھیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی. مرد اور عورت ایک جینیٹکلی جب آپ چیزوں کو دیکھیں گے، یا صرف آپ اس کو میڈیکل اس پہ دیکھیں گے یا ویسے دیکھیں گے، تو مطلب کوئی دوسری وجہ نہیں ہے کہ آپ اس سے جو ہے وہ معاملہ نہ کر سکیں. یہ تو صرف قرآن یعنی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی غفوریت اور رحیمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی تھیں، اس سے آپ کو بچا لیا. ان تفاصیل کو بیان کر کے دیکھیں نا، اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو عام طور پر اور کوئی چیزیں نہیں ملتی. یعنی اسلام نے جتنا معاشرتی نظام کو کھول کھول کر بیان کیا، اتنا معاشی کو نہیں کیا، اتنا جو ہے سیاسی کو نہیں کیا، کیونکہ یہ وہ بنیاد ہے. یہ بنیاد ٹھیک ہوگی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بنیاد خراب ہوگی سارا کچھ ہی بیڑا گرک ہو جائے گا. کلیئر ہے جی؟ اب اگلی آیت میں جو ہے وہ حرمات عارضہ کا یعنی جو ہے وہ بیان ہے، عارضی طور پر جن کا معاملہ ہے. ایک کی صورت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جہاں وہ ابدی تھی، تو اس میں ایک عارضی صورت میں نے آپ کے سامنے وہاں پر رکھ دی تھی. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ والمحصنات. اب اگلی آیت کیا ہے؟ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. اور وہ جو محسنات ہیں، ابھی میں محسنات ہی کہہ رہا ہوں، یہاں پہ ترجمہ ویسے جو کیا ہوا ہے انہوں نے وہ خاوند والی عورتیں کیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کی مزید تفصیل دیکھیں گے. محسنات کے اندر اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ یعنی ہم اس کو فی الحال محسنات ہی پڑھ رہے ہیں. تفسیر دیکھیں گے تو پھر ہم اس میں مزید دیکھ لیں. وہ جو محسنات ہیں تمہاری عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک تمہارے داہنے ہاتھ ہو جائیں. یعنی وہ جو کافروں کی وہ عورتیں جو کہ لونڈیاں ہوتی ہیں نا، یہ اصل میں اس سے استعارہ ہے نا، لونڈیاں. کتاب اللہ یعنی یہ جو ہے نا، یعنی یہ جو محسنات ہیں یہ بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ یہ حرام ہے، لیکن عارضی طور پر. ابھی پھر اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. کتاب اللہ علیکم. اچھا چلیں ساتھ ہی لے لیتے ہیں اس بات. محسنات ان عورتوں کو کہتے ہیں جو کسی کے قید نکاح میں ہوتی ہیں. حسن ہا صاد نون، یہ قلعے کو کہتے ہیں نا، وہ مشہور ہے نا وہ حسن المسلم. حسن المسلم کیا؟ مسلمان کا قلعہ. یہ جو صبح و شام کی دعائیں وغیرہ جو کچھ اس میں لکھی ہوئی ہیں، یہ دعائیں اصل میں قلعہ ہی ہیں نا. حسن تو احسان یعنی یہ وہ والا احسان نہیں ہے، سین والا نہیں ہے، سواد والا. احسان جو ہے کسی شے کو اپنی حفاظت میں لینا یا کسی کی حفاظت میں ہونا. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں. یہ قید کا لفظ اس میں شامل ہوتا ہے. قید سے مطلب یوں لگے گا کہ خواتین قیدی ہو گئی ہیں، وہ اصل میں وہ حفاظت میں لینے والی بات ہے. اس حکم کے اندر گویا یہ حفاظت میں ہے، اس نکاح کی حفاظت میں ہے، یہ پروٹیکٹڈ کہہ لیں آپ، ان کو پروٹیکشن حاصل ہے. ظاہر لونڈیوں کو تو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے نا، جو کہ ایک آزاد خاتون کو حاصل ہے. تو وہ عورتیں جو ایک خاندان کے قلعے کے اندر محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، اور شوہر والی ہیں، یہ ہیں محسنات. ان کو محسنات کہیں گے. اور اس میں 3 باتیں نوٹ کر لیجئے مزید بھی. یعنی پہلی چیز تو یہ کہ شادی شدہ عورتیں، یعنی اس سے مراد کیا ہوگا؟ نمبر 1 شادی شدہ عورتیں، نمبر 2 آزاد عورتیں. وہ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ جائے گا. آزاد سے کیا مراد ہے وہ دیکھیں گے، اگلی آیت میں دیکھ لیں گے. ظاہر ہے لیکن قلعے میں تو ہوتی ہی ہیں وہ، یعنی وہ آزاد سے مراد یہ کہ شادی شدہ نہیں ہے لیکن وہ اپنے باپ کے پاس تو ہے ہی نا. اور تیسرا جو اس کا مفہوم ہے وہ پاک دامن عورتیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اگلی آیت میں آ جائے گا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں بھی اس کی تفصیل آئے گی. تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ محسنات ہیں. ٹھیک، اور یہی جو لفظ ہے نا، یہ لونڈیوں کے بالمقابل آزاد خاندانی شریف عورتوں کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ گویا استعمال ہوا، محسنات.
ان سے جو ہے نا وہ تم جو ہے وہ گویا نکاح جو ہے وہ یعنی یہ عارضی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا. ان سے کیا مطلب؟ یعنی جب تک کہ وہ خاوند والی ہیں نکاح ممکن نہیں ہے نا. ہاں وہ سٹیٹس ختم ہو گیا ہے, کوئی طلاق ہو گئی ہے, کوئی بیوہ ہو گئی ہے, پھر نکاح جو ہے وہ ممکن ہے. الا ما ملکت ایمانکم, اور اسی طرح سے جو لونڈیاں ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ظاہر استفادہ کیا جا سکتا ہے. باقی ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ وہ جو اوپر جیسے رشتے بیان کیے گئے تھے نا, وہ رشتے اگر لونڈی بھی بن کر آ جائیں تو حکم ابدی رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ظاہر یہ صورتیں ہمارے ہاں تو ممکن نہیں ہیں, وہ اس دور میں ہوئی ہیں ساری, اس وقت ہو بھی جاتا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک سے نکاح کیا ہوا, وہ دوسری طرف جو تھی وہ دارالحرب میں دوسری خاتون تھی, وہ پتہ چلے اس کی حرمات ابدیہ کی کوئی تھی صورتحال, وہ جو اس طرف خاتون تھی, کوئی دادی تھی, کوئی نانی تھی, کوئی اور تھا, تو اب آپ نے جو ہے وہ بطور لونڈی آ گئی ہے تو اب آپ اس سے صحبت کر رہے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر دو بہنیں جو ہے وہ کسی ایک مالک کے تصرف میں ہیں تو پھر ان دونوں سے صحبت نہیں کی جا سکتی. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لونڈیوں کا حکم اسلام میں ہے, اس میں کوئی نکاح والا چکر نہیں ہے, بلکہ یہ جو نکاح کے بغیر صحبت کی صورتحال ہے جس کا ذکر ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو لونڈیوں سے صحبت والا معاملہ ہے نا, وہ استبرا کے بعد ہے. استبرا, الف سین تا با را الف اور آگے حمزہ لگا. استبرا کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی استبرا کہتے ہیں کہ عورت کا ایک حیض سے پاک ہو جانا, یا اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل ہو جائے. اصل میں اسلام نے کس چیز کو انشور کیا ہے؟ نسب نہیں ڈسٹرب ہونا چاہیے. بھئی اگر وہ ایک حیض آ گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے نا, تو اس سے بھی وضاحت ہو گئی ہے اس کی. اور اگر وہ حاملہ تھی, وہ لونڈی, تو اب اس سے صحبت تب جائز ہوگی جب وہ اپنے وضع حمل جو ہے وہ ہو جائے گا اس کے بعد, تاکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ نسب اپنی جگہ پر برقرار رہے جس طرف وہ ہے. یہ ہوا ہی ہے کہ سن 8 ہجری میں جو غزوہ حنین ہوا ہے نا, تو اوتاس کی طرف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کشی کی طرف کے لیے بھیجا, تو وہاں سے بہت ساری جو ہے نا وہ لونڈیاں جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ہاتھ آ گئیں. مسلمانوں کو فتح مل گئی, اور فتح ملی تو بہت سی لونڈیاں ہو گئیں. اب رسول نے جو ہے وہ دی, یعنی بہت لوگوں کو ملی اس میں. اب صحابہ کرام نے جو ہے نا یہ قیدی عورتوں سے جو صحبت کرنا ہے, ان کو جو ہے گناہ سمجھا اپنے لیے. کہ اور بنیاد کیا تھی کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھی تو ان کے تو شوہر بھی موجود ہیں, تو اب ان سے کیسے ہو. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے, اور عدت کے بعد گویا اب یہ تمہارے لیے حلال قرار دی گئی. یہ مسلم کی روایت کے اندر یہ وضاحت ہو جاتی ہے. یعنی عدت وہی ہے نا جس کی وضاحت ابھی میں نے کر دی ہے, کہ حیض ہے تو وہ ایک حیض سے پاک ہو جائے, اور اسی طرح سے حاملہ ہے تو وضع حمل ہو جائے. یہ وہ عدت ہے کہ جو ہوگی تو پھر جو ہے وہ معاملہ درست ہے کہ ان سے صحبت کی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں. بلکہ اس کے بعد تو اسلام نے اس کو ویسے بھی جو ہے نا وہ درست قرار نہیں دیا نا. آپ آج اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ابھی فی الحال ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے. بہرحال موٹی موٹی باتوں کو سمجھ لیجیے. فرمایا کتاب اللہ علیکم, یہ تم پر اللہ کا حکم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس باتوں کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کھڑی ہیں, ان سے آگے پیچھے نہیں ہونا. یہ شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کے تم نے خلاف نہیں جانا. وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال جو ہے وہ کر دی گئی ہیں. ان تبتغوا باموالکم, بشرطے کہ تم چاہو اپنے مالوں سے, محسنین یعنی کہ قید نکاح میں لانے والوں. اب یہ اس میں وضاحتیں ہوں گی, میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات تو چیز جو یہاں پہ نوٹ کیجئے, وہ جو پیچھے بات ہوئی نا وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ, تو یہاں وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اس کے اندر اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے کہ حرمات بہت تھوڑی سی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ دیکھیں حرام چیزوں کا ذکر کیا, حلال چیزوں کا ذکر نہیں کیا.
کیوں؟ آپ ذکر کر ہی نہیں سکتے، وہ ہے ہی وہ دائرہ کار ہی اتنا بڑا ہے. اور انسان کی سب سے بڑی بدتمیزی اور اللہ کی جناب میں سب سے بڑی گستاخی اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں نا بودا پن، وہ کیا ہے کہ اتنے بڑے حلال کے ہوتے ہوئے انسان جو ہے وہ اتنے چھوٹے حرام میں منہ مارے. اور آپ دیکھیں کہ ساری چیزوں میں ایسا ہی یہ جبلتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، کھانا ہو، پینا ہو، شہوت ہو، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے رکھی ہیں، اور یہ ساری چیزیں کسی خاص مقصد کو پورا کر رہی ہیں. اس کے لیے کچھ حرمتوں کو بتا دیا گیا اور حلال کے ذریعوں کو بہت بڑا رکھا گیا. اور انسان کیسا ظالم ہے کہ وہ اس حلال کے اتنے وسیع یعنی جگہ کو چھوڑ کر ان حرمتوں کے اندر منہ مارتا ہے. شراب پیتا ہے، خنزیر کھاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو عورتیں اس کے لیے جائز نہیں تھیں ان کے ساتھ منہ مارتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے نکاح کی صورت میں 1 2 3 4 تک کی بھی اجازت دی تھی کہ وہ کرتا تو حلال سے فائدہ اٹھاتا. کتنی بڑی زیادتی. اور فرمایا ذالکم ان تبتغوا باموالکم، بشرطے کہ تم چاہو اپنے مالوں سے محسنین یعنی ان کو قید نکاح میں لانے کے لیے، غیر مسافرین یعنی محض مستی جو ہے وہ ہوس رانی مراد نہ ہو، یعنی مہر دے کر باقاعدہ جو ہے وہ آپ نے ان کو جو ہے وہ یعنی آپ ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے نکاح میں لانے کے لیے اصل میں آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے. یہ کوئی وقتی وہ مزے کے لیے نہ ہو. وقتی مزہ تو زنا میں بھی ہو جاتا ہے نا کام وہ پورا، تو یہ کوئی زنا کی کیفیت تھوڑی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک بیوی سے جو ہے وہ بس اس طرح فائدہ اٹھایا چھوڑ دیا، یہ تو نہیں. بلکہ یہاں پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یعنی اس کو جو ہے باقاعدہ قید یعنی نکاح ہے، اور وہ آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی کہ میں اس کو طلاق دوں گا. آپ نے گھر بسانے کے لیے ان لمیٹڈ ٹائم تک سوچا ہوا. ہاں پھر کسی وقت کچھ ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. دیکھا پہلے تو لونڈی کا کہہ رہے ہیں نا بغیر نکاح سے جی کر سکتے ہیں، کبھی کیا کہ نکاح نہیں. دوبارہ پوچھیں کیا کہہ رہی؟ پہلے تو آپ نے بتایا نا کہ لونڈی کو بغیر نکاح کے بغیر ان سے صحبت کر سکتے ہیں، تو ابھی بتا رہے ہیں کہ نکاح میں نہیں میں یہ نہیں بتا رہا، میں نے کچھ اور بتا. میں نے کہا آج لونڈی بنانے کی کوئی کیفیت اس کے لیے ابھی فی الحال کوئی صورتحال نہیں ہے سامنے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے جب لونڈیاں آتی تھی نا اس طرح جنگوں میں آ گئیں، تو اب وہ جو تھا نا ان سے لونڈیوں سے جو ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے نا کہ ان سے صحبت بغیر نکاح کی ہی ہوتی ہے نا، تو اس کی وضاحت قرآن کر دیتا ہے. ابھی آپ بات کریں نا یہ اس کو اس سے جوڑ رہی ہے اسی بات سے نا کہ پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نکاح کو بغیر، وہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ نکاح ملے ہیں. یہ نہیں یہ تو اگلی بات شروع ہو گئی ہے. اگلی بات آزاد جی یہ تو آزاد عورتوں کی بات شروع ہو گئی ہے نا، محسنات کی بات شروع ہو گئی ہے کہ جب تم نے نکاح کرنا ہے ان سے تو نکاح کرتے ہوئے جو ہے نا وہ تم نے یہ والے خیال رکھنے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ حرمات ہیں جن سے نکاح جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، یعنی عارضی طور پر کہہ لیجیے آپ، جس کا ذکر ہمیں احادیث میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً یا ایک اس کی صورت یہ ہے کہ 4 سے زیادہ بیک وقت ایک شخص اپنے نکاح میں خواتین کو نہیں رکھ سکتا، یہ حرمت ہے. یعنی وہ کہ میں پانچویں نکاح کر لوں تو یہ نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی فوت ہو گئی ہے، طلاق دے دی ہے، تو یعنی ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم اس کی 4 ہی بیویاں ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا میکسیمم. اسی طرح وہ عورت جس سے لعان کیا جائے اب اس سے نکاح ممکن نہیں. آپ نے پہلے اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا، وہ اب اس سے نکاح. تیسری چیز ہے حلالہ، یہ جو ہمارے ہاں جو اس کی خبیث ترین اور غلط، اور یہ جو ہے اصل میں تو یہی ہے. حلالہ جو ہے نا یہ کوئی یعنی جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں وہ حلالہ ہوتا نہیں ہے، اور جس کو ہم حلالہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو اس پر تو لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وقتی طور پر کسی دوسرے کے نکاح میں اگلے دن جو ہے 1 نائٹ اسٹے کے بعد ادھر دوسری طرف روانہ کر دی. یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. دوسرا لعان والا، تیسرا کیا تھا حلالہ میں؟
حلالہ نہیں ہو سکتا نا. یعنی حلالہ یہ نہیں کر سکتا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, اب طلاقیں ثابت ہو گئی, اب اس نے کہیں رجوع کرنے کی کوشش میں وہ چکر کر دیا جس کو آج ہم حلالہ کہہ رہے ہیں نا, کہ وہ پکڑ کے جو ہے وہ فلانے کے ساتھ ملوث کر کے اور اگلے دن جو ہے وہ اپنے اس میں لے لیا, یہ حرام, یہ حرمت ہے. اسی طرح سے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو بنات عدو ہیں یعنی ابو جہل ہے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں, ان کو نکاح میں بیک وقت جمع کرتے ہیں, ایک وقت میں اس طرح کے نکاح. ظاہر یہ آج کی ممکنہ صورت نہیں ہے, بالکل ممکنہ صورت نہیں ہے, یہ تو بتانے کی بات ہے کہ یعنی یہ نکاح درست نہیں ہے اس طرح سے. اسی طرح سے ایک اور جو بڑی اہم چیز ہے جو کہ ہمیں جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اس میں پھر فرق آ جاتا ہے, وہ ایک یعنی وہ جو ایک وہ ہے جو شادی شدہ تھی اور اب اس نے دوبارہ نکاح کرنا ہے تو وہاں بات فرق ہو جاتی ہے, لیکن ایک جو ہے وہ یعنی غیر شادی شدہ تھی, کواری لڑکی کا نہیں ہوتا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر. اگر وہ کرتی ہے تو نکاح ہی نہیں, حرمت ہے. ولی کون ہو سکتا ہے؟ باپ, سر یہ جو کورٹ میں باپ کی موجودگی میں تو باپ ہی ہوتا ہے. جی, یعنی کہ یہ جو کورٹ میں جا کے کہتے ہیں یہ حلال نہیں, کورٹ میں جا کے اگر باپ وغیرہ نہیں ہے تو پھر نہیں, ولی کی اجازت ضروری ہے. یعنی باپ یا بھائی نہیں جی جی, وہ نہیں ہے تو نہیں ہے. دیکھیں وہ تو اس کے پھر چچا کوئی ہو سکتا ہے نا, لیکن ولی کی اجازت ضروری ہے. اسی طرح سے جو نکاح اصل میں دیکھیں جگہ دیکھا جاتا ہے کہ مطلب پیرنٹس شادی ہی نہیں کر رہے اور بیچاری لڑکی اس طرح, تو مطلب نہیں کر سکتی وہ. پھر اگر ماں باپ نہیں چاہ رہے, باپ نہیں چاہ رہا کہ ان کی شادی ہو وداؤٹ اینی ریزن, نہیں نکاح کر رہا, تو بس پھر وہ ہو ہی نہیں سکتی شادی. نہیں دیکھیں شریعت نے تو پھر اس کے لیے کھڑا کیا ہے نا. شریعت تو کہتی ہے کہ یہ والدین ظلم نہ کریں ورنہ وہ آخرت میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنی جگہ سمجھایا نا, ان کو اپنی جگہ سمجھایا, تم نے یہ کام نہیں کرنا. جیسے قرض یعنی قرض دینے والا ہے اس کی اپنی ہدایات ہیں, مقروض ہے اس کی اپنی ہدایات ہیں. اسی طرح ولی کو خود گائیڈ کیا اللہ تعالیٰ نے, اور جو ظاہر ہے جس کی اس میں اس کی جو ہے وہ اس کی گائیڈنس اپنی جگہ پر ہے. تو ولی کو جو ہے ولی کے حکم میں صرف باپ ہی آئے گا یا بڑا بھائی ہے, جیسے اگر باپ نہیں ہے موجود. جی ٹھیک ہے, باپ اگر دنیا میں ہی نہیں, باپ اگر دنیا میں ہی نہیں ہے یا معاملہ اور ہو گیا تو پھر بات فرق ہو سکتی ہے, ورنہ تو باپ ہی ہوتا ہے. مطلب صرف بڑا بھائی نہیں آئے گا ولی کے حکم میں. جی جیسے طلاق کی صورت میں جو ہے وہ بلایا نہیں جاتا, یہ اس قسم کے جو مطلب بات تو زندہ تو ہے. کس صورت میں نہیں بلایا جاتا؟ جیسے طلاق ہوگی نا ماں باپ میں, ہاں نکاح ہو رہا ہے, یہ بات ہاں, تو وہاں پہ بھی ولی کی اجازت ضروری ہے. وہ اصل میں بچے ماں کے نہیں ہوتے نا, اس چیز کو ہم سمجھتے تھوڑی ہیں, ہم نے تو جذباتی طور پر چلتے ہیں ہم لوگ. وہ جذبات میں جی کوئی ماموں ولی بن جاتا ہے, کوئی نہیں بن سکتے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, سیدھا ہی غلط ہے. دیکھیں اولاد ہمیشہ باپ کی طرف ہوتی ہے. وہ جو پیچھے ہم نے لونڈیوں تک کے اس میں دیکھ لیا کہ نسب کو وہاں تک بھی اسلام نے واضح رکھا ہے. تو نسب کس کا ہے؟ یہ جس کا ہے بس اسی کا ہے. اولاد جو ہے وہ ماں کی ملکیت نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں ہوتی, وہ باپ کی ہوتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. اب اچھا لگے یا برا لگے, اللہ نے تو ایسے ہی رکھا ہے نا. وہ باپ کی اجازت نہیں, وہ باپ کی اجازت نہیں, باپ کی اجازت ہوتی ہے نا, باپ تو ہوتا ہی ہے نا عام طور پر. آپ دیکھیں یعنی ایسا ہو سکتا ہے نا ولی کسی کو اپنی اجازت تفویض کر دیتا ہے نا, وہ جس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں, ہم یہ وہ پراپرٹی کی زبان میں بھی ہم کہہ نہیں دیتے, کیا کہتے ہیں اس کو, یعنی آپ دیکھیں ہاں اٹارنی جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. تو پاور آف اٹارنی جو ہے وہ باپ نے کسی کو دے دی ہے تو وہ باپ کی اجازت ہی ہے نا, وہ تو بات فرق ہو جائے گی نا. لیکن ایک یہ ہے کہ وہ آپ نے باپ ہی کو غائب کر دیا ہے تو پھر بیڑا گرک ہے. تو سارا باپ کو بھی غائب ہو گیا. بلکہ نکاح جو ہے وہ اگر ولی کے بغیر کریں گے تو نکاح جو ہے وہ چھپی یاری میں شمار ہوگا.
और वो बातिल है, इसको जहन में रखें। सर तो बहुत सारे कहते हैं कि अगर लड़का लड़की खुद भी हिजाब को कबूल करते हैं एक दूसरे के सामने तो उनका निकाह हो जाता है, ये क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि लड़की जो होती है ना, वो पहली दफा, यानी ये पहले निकाह की बात हो रही है, ये दूसरे निकाह की बात नहीं हो रही। ये सईबा और वो जो दूसरी है ना कवारी का जो फर्क है ना, वो फर्क अपनी जगह पर रहेगा। एक है शौहर शनास, उसका मसला फर्क है, यानी जिसने शादी पहले कर ली थी, अब उसने कोई दूसरा निकाह करना है, उसका शौहर फौत हो गया, तलाक हो गई, इसके लिए बात फर्क है। लेकिन एक है जो कि फर्स्ट टाइम, चूंकि वो मोहसिना है। मोहसिना कौन है? अभी तो हमने देखा कि वो किसी की जो है वो कैद में है, अब वो बाप की कैद में है ना। अगर इस डिसिप्लिन को कायम में रखा जाए तो वही होगा जो यूरोप में होता है और बाकी सारी जगहों पर होता है। सर वैसे जनरली तो ये हो रहा होता है, कोर्ट में जा रहे हैं, जी वो तो हो रहे हैं और जी वो तो बस हमारे यहाँ तो सब कुछ ही हो रहा है, इस्लाम तो नहीं है ना बहरहाल। ये देखिए, देखे पे तो आप कुछ भी नहीं कह सकते ना, मतलब बात, मतलब मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने इजाजत ली हुई है किसी ने, अब हम क्या कहें? अब ये तो केस टू केस तहकीक हो तो पता है, वो तो फिर बात है जिसके नामे वाली वो बात होती है ना पहले की, औरत को तलाक का हक कर दिया गया। हाँ, तो ये सारे उल्टे काम है ना, ये नहीं हो सकता ना, ये काम इस्लाम ने तो उनको मना किया है। अब आप करेंगे तो करें फिर, इसीलिए तो पूरा माशरा जो है वो उल्टा पुल्टा हुआ है ना। जब हम जी स्टेट का काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? काम इस तरह की ना, तो स्टेट ही ने तो सारा गंद मारा हुआ है। स्टेट से मुराद है हमारे यहाँ जो निजाम है वो कोई इस्लामी निजाम तो नहीं है। सर सऊदीया में भी नहीं होता होगा कोर्ट में जाके? सऊदीया का मुझे नहीं पता, सऊदीया का मेरे इल्म में नहीं है। तो वली की इजाजत के बगैर बहरहाल जी निकाह नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से निकाह शिगार कहते हैं, ये है बट्टे सट्टे का निकाह। और बट्टे सट्टे में अगर ये शर्त रख दी गई है कि अगर तुम रिश्ता दोगे तो मैं रिश्ता दूंगा, और मेहर इसके बाद तय हुआ, तो ये भी हराम। और ये जैसे कि यहां पर कहा गया है ना कि ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीन के एतबार से जो है वो, यानी ये जो मालों का, इस एतबार से जो निकाह मुता है ये भी हराम। एक वक्त तक था, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कह दिया कि हराम, अब आज के बाद ये नहीं। मुता वो टाइम बाउंडेड निकाह को कहते हैं ना, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। अब तो खैर इसकी और कभी सूरतें सऊदी अरब के अंदर भी आ गई हैं। वो निकाह मिस्यार भी फजूल ही है वो, यानी वो चलते फिरते, वो शहर से है ना, चलते फिरते शहजादे साहब गए कहीं पे, उन्होंने निकाह कर लिया, वो कुछ छठा भी कर लिया और 10वां भी कर लिया तो कर लिया। ये अब हमने शरीयत को बदलना शुरू कर दें तो वो तो फिर एक अलग मसला है। तो गोया ये बातें सारी वो हैं जो कि असल में उस सारे असल हुकूम को खड़ा करती हैं कि निकाह एक बहुत पाकीज़ा चीज़ है। मोहसिनात जो होती हैं वो अल्लाह की निगाह में बहुत ही खूबसूरत और पाकी वाला रिश्ता है। ये सारी कबातें और ये सारी गलाजतें अगर इसमें से नहीं निकलेंगी तो बेड़ा गर्क होगा। नहीं, मैंने आपको जो बता दिया बस उसी को कहते हैं निकाह शिगार, के यानी जिसमें ये निकाह इस शर्त पर हो कि तुम निकाह दोगे, अपनी बेटी दोगे तो मैं अपनी बेटी दूंगा, और अभी आपने मेहर तय नहीं किया।